میرا نام مسعود چشتی ہے، میں لاہور ہائی کورٹ بار میں پریزیڈنٹ ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں مردوں کے برابر عورتوں کا کام کرنے کے حوالے سے شانہ بشانہ ہو کر کیا حکم ہے؟ جیسے کہ پہلے اس تاریخ اسلام میں سامنے آیا ہے کہ عورتوں نے مردوں کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا۔ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں جو ہماری عورتیں ہیں وہ شانہ بشانہ مردوں کے کس طرح کام کریں گی، پردہ میں رہ کر، اور اپنا پردہ بھی سنبھال لیں اور کام بھی کر لیں؟ یہ شانہ بشانہ تو یہ کوئی حدیثوں کے الفاظ تو نہیں ہے نا۔ شانہ بشانہ تو آپ کہہ رہے ہیں، آج کل تو لیڈیز فرسٹ کا نعرہ سنا ہے، تو شانہ بشانہ میں تو برابری ہوتی ہے، فرسٹ تو پھر فرسٹ ہوتا ہے۔ تو وہ جو جہاد الگ چیز ہے کہ جہاد میں جو صحابیات کی تشریف لے جاتی تھیں تو ان کا مقصود جو تھا حصول جنت، اور آج کل اگر عورت کچھ کرتی بھی ہے تو مقصود حصول دولت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور اگر آج بھی جہاد فرض عین ہو جائے، آج بھی اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو بالغ اولاد کو ماں باپ روکیں تب بھی، شوہر والیاں جو ہیں ان کو ان کے شوہر روکیں تب بھی جہاد میں جانا ہوگا۔ پاپا اس حوالے سے مفسرین نے بڑے تفصیل سے کلام کیا ہے اور اس نقطے کو بھی واضح کیا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ پردے کے متعلق جو آیات تھیں اس کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات پردے کی آیات اور گھروں سے نکلنے کے بارے میں جو حکم آیا اس سے پہلے کے ہیں، تو اس لیے آیات کا صرف ظاہر دیکھ کر کوئی حکم کا جو قیاس کرنے کا ایک معمول ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب تو ویسے حالات جس طرح کے ہیں اس میں تو عورتوں کو باہر نکلنا ہی فتنہ برپا کرتا ہے۔ برقع بھی ڈالتی ہے تو ایسا جاذب نظر اور اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اندر چاہے اس کا شکل و صورت کیسی ہو، برقعے کی وجہ سے جو برے ذہن کے ہوں گے اس کو تاڑیں گے۔ ایسا حالات، بہت حالات خراب ہیں۔ تو مرد ہی اگر شانہ بشانہ چلے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کریں، حرص، ہوس، حسد، بغض یہ سب نکال کر ایک اور نیک بن کر یہ سب چلے نا، جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، تو بھی ہمارا معاشرہ بدل جائے گا اور عورتوں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ گھر سنبھالیں، ہم مطلب بازار سنبھالیں۔ کیا پتا کہ کوئی مدنی چینل پہ بیٹھی کوئی خاتون کہہ دوں گا، عورت کہہ دوں گا، کہہ دے گا ہم گھر سنبھالیں، ہم باہر نہ نکلیں، تو ان کے لیے کوئی مدنی پھول عطا فرما دے۔ ان کو گھر بیٹھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یا کوئی ان کے لیے گھر بیٹھنے کی تاکید ہے؟ قرآن کریم میں ہے، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، ترجمہ قرآن کنز ایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اب دیکھو یہ کہہ رہا قرآن، اور بعض ترقی یافتہ، نام نہاد ترقی یافتہ شیطان کے چنگل میں پھنس کر کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بڑا مشکل کر دیا، عورتوں کو پردے میں بٹھا دیا ہے، ان کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور یوں بھی کرنا چاہیے، اون بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے ہم تو وہ کریں گے، ہم آپ کی بات تو نہیں مان سکتے، ہم تو قرآن کی بات مانیں گے کہ مسلمان قرآن کا پابند ہے، جو بات قرآن سے ٹکرائے وہ رد ہے، جو بات حدیث پاک سے ٹکرائے وہ رد ہے۔ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔